خوش آمدید سوکریٹائزنگ کے ایک اور فکری اور بصیرت افروز پوڈ کاسٹ میں. آج ہمارے ساتھ ہیں معروف بشریات کے پروفیسر ڈاکٹر ارسلان خان، جو اس وقت یونیورسٹی آف ٹینیسی ناکسویل کے شعبۂ بشریات میں ایسوسیٹ پروفیسر کی حیثیت سے تدریس سے وابستہ ہیں. ڈاکٹر خان کا تحقیقی کام اسلام، رسم و رواج، صنفی پہچان اور اخلاقیات جیسے موضوعات کے سنگم پر واقع ہے، اور وہ ان تمام پہلوؤں کو پاکستان کے سیاق و سباق میں پرکھتے ہیں. ہم نے آج ان کی حالیہ کتاب دا پرومس آف پائٹی، اسلام اینڈ دا پالیٹکس آف مورل آرڈر ان پاکستان پر تفصیلی گفتگو کی، جس میں وہ تبلیغی جماعت کے طرز عمل اور نظریات کا گہرائی سے مطالعہ پیش کرتے ہیں. خاص طور پہ وہ دعوت کے اس انداز پر روشنی ڈالتے ہیں جو چہرہ بہ چہرہ تبلیغ کا ایک منفرد طریقہ ہے، اور جس کے ذریعے تبلیغی افراد ایک مافوق الفطرت ٹرانسینڈنٹل اسلامی برادری کی تشکیل چاہتے ہیں. اس مکالمے میں ہم نے نہ صرف مذہب اور اخلاقی تعلقات پر بات کی، بلکہ نوآبادیاتی ورثے، طبقاتی اور صنفی درجہ بندی اور ان حدود کا بھی جائزہ لیا جو مذہبی اصلاح کی کوششوں میں حائل ہوتی ہیں. ساتھ ہی ڈاکٹر خان کی اس دلیل پر بھی گفتگو کی گئی کہ مارکسزم آج بھی مساوات کی سب سے جامع اور انقلابی تعبیر پیش کرتا ہے. ڈاکٹر ارسلان خان کی تحقیقی مضامین اینتھروپولوجیکل، کوارٹرلی، کلچرل اینتھروپولوجی، سوشل انالیسس، ہسٹری اینڈ اینتھروپولوجی، سائنس اینڈ سوسائٹی، ایمیننٹ فریم جیسے ممتاز جرائد میں شائع ہو چکے ہیں. یہ مکالمہ ان تمام سامعین کے لیے ہے جو مذہب، طاقت، اخلاق اور سماجی تبدیلی کے موضوعات پر سنجیدہ گفتگو میں دلچسپی لیتے ہیں. ارسلان صاحب، آپ نے جب ہماری پچھلی گفتگو ہوئی تھی تو اس میں ایک جگہ فرمایا آپ نے کہ آپ کا کام کانفلکٹ میں نہیں ہے کسی طریقے سے مارکسزم سے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مارکسزم جو ہے وہ ایک الٹرنیٹو ہے جو کہ ریزالو کر سکتا ہے انیکویلٹی کے مسئلے کو. کیوں آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ یہ کہ ظاہر بنیادی مارکسزم کا یہی سوال ہے نا کہ جو طبقاتی فرق ہے ان کا کیپٹلزم سے جوڑا ہے. کیپٹلزم ایک پروفٹ ڈریون ایک سسٹم ہے. بالکل. اور پروفٹ ڈریون سسٹم کے اندر جو ہے وہ ایک طبقاتی جو تفریق ہوتی ہے اور انیکوالٹیز جو پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ سوسائٹل ٹینشنز اور کانفلکٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میری کتاب کے بیک ڈراپ میں تو یہی ہے کہ پاکستان کا ایک طرح کا پوسٹ کلونیل کرائسس ہے، یعنی نیشن اسٹیٹ کا کرائسس ہے، ٹھیک ہے نا. اس نیشن اسٹیٹ کے کرائسس کے اندر سیکٹیرینزم بھی ہے. اس کرائسس کو ریزالو کرنے کے لیے جو ہماری ریاست ہے اس نے بیسیکلی اسلام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اپنی ریاست کو جو ہے ایک اسلامی وہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک شناختی میں، ٹھیک ہے. وہ اسلامی شناخت دینے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی جو حاکمیت ہے، جو اس کی ساورنٹی ہے، وہ انٹرنل جو ٹینشنز ہیں، بھلے وہ ایتھنک ہوں، کلاس کے ہوں، وہ ٹینشنز ریزالو ہوں، لیکن ان سے نہیں ہوتے ریزالو. اسلامی ریاست بنانے سے جو ہے وہ اندرونی جو ہمارے کانفلکٹس ہیں، بلکہ وہ کانٹرڈکشنز پھیلے ہیں. فرقہ واریت ایک اس کا مینیفیسٹیشن ہے. ایتھنک کانفلکٹس جو ہیں، جو سینٹر اور پریفری کے ہمارے ریلیشنز ہیں پنجاب اور ایک طرح سے اردو اسپیکنگ لوگوں میں اور سندھ اور بلوچستان اور کے میں، ٹھیک ہے، اور فاٹا میں خاص طور پہ. تو یہ جو ٹینشنز ہیں، یہ ظاہر کتاب کی جو بیک ڈراپ ہے میری کتاب کا، وہ یہی بیک ڈراپ ہے جو ہمارا پولیٹیکل کرائسس ہے. اس پولیٹیکل کرائسس کے اندر جو ہیں وہ قومی تنظیمیں بھی آتی ہیں، ٹھیک، قومی موومنٹس بھی آتے ہیں. تو اس کرائسس کے اندر میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو لوگ تبلیغی جماعت کے اندر آ رہے ہیں یا اس طرح کی تحریکوں میں آ رہے ہیں، وہ ان کو لگتا ہے کہ اسلام کی بنیاد پہ یہ سارے جو ٹینشنز ہیں، یہ کانفلکٹس ہیں، یہ ایک طرح سے ریزالو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نظر میں. یہ اور یہ خاص طور پہ اسلام کے اندر یہ ہائرارکی، اگر ہم یہ ایتھکس پہ، ان اخلاقیات پہ اگر زور دیں تو یہ ہمارے کانفلکٹس جو ہیں، ہمارے جو سوسائٹل جو انتشار ہے وہ جو ہے وہ اس کو. لیکن ظاہر ہے بنیادی طور پہ میں تو مانتا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں جو انتشار ہے اور ہمارے یہاں جو یہ طرح سے طبقاتی جو تضاد ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل اس کا انڈر لائن اس کا یہی ہے کہ ہمارے یہاں یہ ایک طرح کا طبقاتی فرق ہے. ہمارے یہاں بہت بڑے
سینٹر پریفری کا فرق ہے, ٹھیک ہے, انڈر ڈیولپمنٹ میں ان ایکول جو ڈیولپمنٹ ہے ہمارے سوسائٹی کی, کہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ لیونگ اسٹینڈرڈ بہت لو ہیں, تو پنجاب کے اندر زیادہ ہیں, پنجاب کے اندر امیر اور غریب کا جو فرق ہے. تو مجھے تو میرے خیال میں تو یہی ہے بنیاد. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اسلام کے ذریعے جو ہم ان کانٹرڈکشن کو ہم ریزالو کر سکتے ہیں. ہمیں تو لگتا ہے کہ ظاہر بات ہے ہمیں ایک سوشلسٹ معاشرہ ہمیں چاہیے جو اس چیز کو ریزالو کر سکے. ضروری نہیں ہے کہ وہ سوشلسٹ معاشرے میں جو ہے وہ مذہب کی کوئی جگہ نہ ہو. پبلک لائف کے اندر مذہب تو رہے گا. مذہب ایک چیز تو ہے ہی نہیں. سب سے اہم تو بات کتاب, اہم آرگیومنٹ تو کتاب کا یہ ہے کہ جس چیز کو ہم ریلیجن کہتے ہیں وہ ایک چیز ہے نہیں, وہ بہت سارے پریکٹسز ہیں. وہ الگ الگ طریقے ہیں, الگ الگ موومنٹس جو ہیں ان پریکٹسز کو اکٹھا کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو انسٹیٹیوشنلائز الگ الگ طریقے سے کرتی ہیں. تبلیغی جماعت میں اور باقی بہت ساری دوسری تنظیموں میں بہت جماعت اسلامی میں بہت بڑا فرق ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کو ریلیجن کہتے ہیں, اور پھر ایک تو اس طرح کی تحریکیں ہیں, تنظیمیں ہیں, دوسری طرف ہماری ریاست جو ہے نا وہ بھی مذہب کو ایک پرٹیکولر شناخت اور ایک پرٹیکولر انسٹیٹیوشن تشکیل دیتی ہے. صحیح ہے نا. سو دیز آر دا پالیٹکس آف ریلیجن جو ہماری سوسائٹی میں ہے. اور یہ ایک طرح سے میں کہوں گا کہ جو ریاست کا جو مذہب ہے ظاہر ہے وہ دیٹ از اے وے ٹو ہولڈ ٹوگیدر سوسائٹی اراؤنڈ اے سرٹن ایک کلاس ہائرارکی جو ہے, ہیجمونی اسٹیبلش کرنا ان کلاسز کا جو ہمارے سرمایہ دارانہ کلاس ہے اور پولیٹیکل ایلیٹ کلاس ہے. سو آئی تھنک دیٹ اس کے بیک ڈراپ میں یہی ہے کہ ایک ریاست کا اسلام ہے جو ہیجمونک ہے, اس کے ذریعے وہ اپنی ہیجمونی جو ہے اسٹیبلش کرتے ہیں. پہلے وہ ہمارے آرمی ہو, اور وہ ظاہر مذہب کا استعمال تو کرتی ہے نا, وہ ڈرا ان کرتی ہے بہت سارے لوگوں کو, علماء کو ڈرا ان کرتی ہے اب اسٹیٹ میکنگ پروجیکٹ کے اندر. سو آئی تھنک دا پالیٹکس آف دیٹ از امپورٹنٹ. تو اس کے بیک ڈراپ میں ظاہر ہے مجھے تو لگتا ہے کہ جو مارکسسٹ انالیسس ہے, اب میرا کام جو ہے وہ پورا انالیسس اکنامک انالیسس نہیں کر رہا, بالکل, لیکن میرا کام آئیڈیولوجیکل جو اسفیئر ہے اس کے اندر جس طرح کی تحریکیں ہیں ہماری, اس کو سمجھنے کی کوشش ہے. اچھا, کیونکہ ہم پوسٹ کلونیلزم کے بارے میں بات کر رہے تھے ابھی کچھ دنوں پہلے, تو میں اب یہ سمجھنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہمارے پڑوس میں چائنا ہے جس نے ایک سینچری آف ہیوملیشن گزارنے کے بعد کتنا یعنی ایک کاؤنٹر نیریٹو پیش کیا, ایک الگ قوم کے طور پہ وہ بھر کے نکل آئے ملک کے. لیکن ہمارے یہاں جس طرح کا ریاستی بیانیہ ہے جو کہ قناعت کو اور صبر کو, ان سب چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے, لیکن کبھی بھی وہ اس جبر کے نظام کے خلاف ہمیں کھڑا ہونے کے لیے یعنی پروووک نہیں کرتا, اسٹیمولیٹ نہیں کرتا, انسپائر نہیں کرتا کہ ہم اس نظام کے اوپر اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اس کو کرٹیکلی سمجھنے کی کوشش کریں. جو تو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ جو ہمارا مارکسزم کا, کمیونزم کا پولیٹیکل ماڈل ہے, اکنامک اسٹرکچر ہے, یہ اصل میں ریزالو کر سکتا ہے جو انیکویلٹی کا مسئلہ ہے اس کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ڈسکورس کو مین اسٹریم ڈسکورس کے اندر داخل ہونا چاہیے؟ مجھے تو بالکل لگتا ہے, میں تو کارڈ کیرینگ سوشلسٹ ہوں اس معاملے میں, لیکن کیا یہی ریزالو کر سکتا ہے. لیکن میں آپ کو انالیٹکلی ایک بات بتاؤں جو مقصد ہے, ایک تو یہ ہمیں ایک تو پولیٹیکل کنسیپشن یہ ہے جو مارکسزم میں ہے, سوشلزم میں ہے, ظاہر ہے کہ یہ سسٹمک ہے, سسٹمک ٹرانسفارمیشن ہے, بالکل. لیکن اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں بہت سارے پولیٹیکل موومنٹس اس طرح کے اٹھتے ہیں جو جن کا انویسٹمنٹ ٹرانسفارمیشن میں نہیں ہے اس طرح کا, بلکہ ٹو میک لائف مور لیویبل, رائٹ. اینڈ جو بڑے پاپولر موومنٹس ہیں دنیا کے بھر میں, ٹھیک ہے, یہ اس گیم کے اندر رہتے ہوئے, یعنی ہائرارکیکل اسٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے جو آپس کے تعلقات ہیں, ہماری ریاست کے ساتھ عوام کا تعلقات, ہمارے میاں کا بیوی کے ساتھ, یا ہمارا اس جتنے بھی تعلقات ہیں, رائٹ, ان کو ہم بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. وہ یہ ایک ریڈیکل ٹرانسفارمیشن کا تصور نہیں ہے.
صحیح ہماری نظر میں رائٹ. ریڈیکل ٹرانسفارمیشن اس کانٹرڈکشن سے نکلنے کے لیے تو آپ کو کیپٹلزم سے نکلنا ہوگا. اس کانٹرڈکشن سے نکلنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہمیں نیشن اسٹیٹ کو بالکل سے نکلنا ہوگا, نیشنلزم سے تو بالکل نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے رائٹ. بٹ وہ ٹرانسفارمیشن لوگوں کو نظر نہیں آتے ہیں نا, وہ ان کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی ریئلسٹک, بلکہ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی, وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ایک اور تصور ہے رائٹ, یہ کہ ٹھیک ہے مردوں عورتوں میں فرق ہے. میں جنڈر کی بات کر لیتا ہوں کیونکہ جنڈر ایک بہت بڑا تھیم ہے میرے کام میں. مردوں عورتوں میں فرق ہے, لیکن اگر ہم مردوں کو صحیح ان کی اصلاح کریں تو وہ بہتر ہو جائیں ان تعلقات کے اندر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہائرارکی کے اندر رہتے ہوئے اس کو ایک ہیبٹیبل بنانا, پیٹریارکی کے اندر رہتے ہوئے, کلاس ڈفرینسز کے اندر رہتے ہوئے اس کو بہتر بنانا. بہت ساری دنیا میں تنظیمیں ہیں, تحریکیں ہیں, موومنٹس ہیں جو چاہتی ہیں, جو اس طرح کی سوچ رکھتی ہیں بالکل کہ ہم اس نظام کے اندر رہتے ہوئے, نظام تو نیچرل ہے, نظام تو گیون ہے. اب ہم مارکسسٹ اگر ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ پورا نظام جو ہے ہمیں تبدیل کرنا ہے. لیکن پیپل don't necessarily pursue politics that way. They pursue politics more in terms of making life more livable. So I would say کہ یہ اس طرح کی موومنٹ ہے, اور اس طرح کی بہت موومنٹس ہیں. ٹھیک ہے, اب میرے دوست نے کچھ کرسچینٹی, کوسٹا ریکا میں کرسچینٹی پڑھتا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ ایونجیلیکل چرچز جو ہیں وہ بھی اس طرح کی اصلاح کرتے ہیں. ایکچولی وہ گینگ وارز ہیں, گینگ وائلنس ہے. لیٹن امریکہ میں میرا ایک اور جاننے والا ہے, میں بھول رہا ہوں کہاں پہ اس کا ریسرچ ہے, لیکن وہ یہی دیکھتا ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ یار ان کو چرچ بھیجو, کہ چرچ جا کے جو ہیں یہ ان کے اندر سے جو مردانگی ہے کا وہ ہائپر میسکولینٹی ہے وہ ختم ہوتی ہے. سو آئی تھنک دیٹ یو نو لوگوں کے پرسپیکٹیو سے بھی کچھ سوچنا پڑے گا نا کہ وائی پیپل تھنک اباؤٹ موومنٹس لائک دس ایز کیپیبل آف فکسنگ سم پرابلمس. اب ہم اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیں کہ نہیں یہ تو ہم ایک پورا ایبسٹریکٹلی تو سسٹمک لیول پہ یہ ٹرانسفارمیشن نہیں لا رہا, لیکن اگر وہ انفرادی اپنے ریلیشن شپس کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن لاتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی اس پالیٹکس کو بھی سمجھنا چاہیے نا جو اس کو پرسو کرتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹس ان ایفرٹ رائٹ. ہے تو کانٹرڈکشنز اور کلاس کے اور کیپٹلزم کے جو کانٹرڈکشنز ہیں جو مارکس نے کہا تھا رائٹ, جو ورکنگ کلاس اور بورژوا کیپٹلسٹ کے بیچ میں درمیان میں, لیکن بہت موومنٹس ہیں, خاص طور پر نیشنلسٹ موومنٹ بھی ہے. بہت سارے سکسیزفل نیشنلسٹ موومنٹس کا مقصد تو یہی تھا نا کہ ہماری کلاس ڈفرینسز تو ہیں, لیکن ہم نے تو لڑنا ہے اس ایکسٹرنل جو ہم پہ قابض ہیں. اچھا ارسلان, جیسے ہمارا جو سماج ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ہم ابھی تک مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے ایک نیو کلونیل ایرا کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں. ابھی تک جو کیا کہیں گے سامراجی قوتیں وہ اپنے گماشتوں کے ذریعے ہمارے سماج کو ایک طریقے سے اپنی گرپ کے اندر رکھے ہوئے ہیں. تو کیسے کس طرح کا نیریٹو ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے کہ ہم ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے سامنے, جیسے میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا تو آپ کے نزدیک کلونیلزم, پوسٹ کلونیلزم کا ڈسکورس بہت امپورٹنٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں, ایگری کرتے ہیں کہ اس ڈسکورس کو, جیسے ناصر عباس نگیر صاحب نے کتاب لکھی اپنی, بہت امپورٹنٹ کتاب ہے, اور بھی دیگر جو ہمارے اکیڈمیا کے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. جیسے نعمان نقوی صاحب نے بھی ہماری ساتھ پوڈ کاسٹ کے اندر گفتگو کی, تو انہوں نے کلونیل اور پوسٹ کلونیل ڈسکورس کو اس کو ٹچ کرتے ہوئے. تو آپ کے خیال میں امپورٹنٹ ہے یہ ڈسکورس؟ بالکل مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ ہے. مطلب پوسٹ کلونیلزم کا مقصد جو تھا وہ پوسٹ کلونیل تھیوری جو ہے, جس کو ہم پوسٹ کلونیل تھیوری کہتے ہیں, اس سے پہلے جو ہے سبالٹرن اسٹڈی, جیسے میں نے کہا رانا جیت گوا کی کتاب ہے. اب ان کا مقصد یہی تھا سمجھنا کہ کلونیلزم کی وجہ سے جو ہے ہمارے یہاں جو مڈرنیٹیز اٹھی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں جو ٹرانسفارمیشن آئے ہیں کلونیلزم کی وجہ سے, وہ ظاہر ہے ایک طرح سے کالونائزرز کی دنیا سے الگ ہے رائٹ. بہت سارے یہاں پہ تھوڑے ادارے جو ہیں کلونیلزم نے بنائے, یہاں بہت سارے جو ہیں وہ قوانین جو ہیں نافذ کیے, ایک پورا اسٹرکچر نافذ کیا جو میٹروپول کے اندر نہیں ہے. اب آپ کسی بھی کلونیل برٹش کالونی میں چلے جائیں تو آپ کو ایک
लीगल स्ट्रक्चर मिलेगा, उसमें एक तरफ है कस्टमरी लॉ, कस्टम की कैटेगरी है, कस्टम रिवाज, ठीक है, एक तरफ है मजहबी लॉ, रिलीजियस लॉ, ठीक है, और एक तरफ है कुछ सेक्युलर लॉ। अब ये डिवीजन जो है, ये तीन तरह के लीगल स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये हमने इनहेरिट किए थे कॉलोनियलिज्म से, ठीक है ना। ये यानी पोस्ट कॉलोनियलिज्म या सबाल्टर्न स्टडीज का मकसद ये था कहना कि जो कैपिटलिज्म और कॉलोनियलिज्म के जरिए जो यहाँ पे जो उठा है, बना है, उसकी वजह से जो है हमारी मॉडर्निटीज में कुछ मूवमेंट्स उठी हैं। अब इसकी क्रिटिक आई है, बड़ी मार्क्सिस्ट क्रिटिक आई है कि नहीं, इतना फर्क नहीं है जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कॉलोनियल दुनिया में, वही चीज़ जो है वो मेट्रोपोल में, वेस्टर्न दुनिया में भी पाई जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि वाकई में कुछ इदारे हैं जो कॉलोनियलिज्म ने यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका के अंदर विचक्राफ्ट ट्रायल्स चल रहे हैं, यानी कोर्ट्स जो हैं वो विचक्राफ्ट के ट्रायल्स सुन रही है। वो क्यों है वहाँ पे? क्योंकि वो विचक्राफ्ट एक बहुत इलीगलाइज्ड, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, जिसकी बुनियाद पे कोर्ट्स वो विचक्राफ्ट के एक्यूजेशन सुन सकती हैं। वो चीज़ तो नहीं है ना, मतलब लिबरल मुआशरे के अंदर, ठीक है ना। सो आई थिंक पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज का मकसद तो ये था कि इसी हद तक वो कैपिटलिज्म को थोड़ा बहुत भूल गए, वो उन बुनियादी चीज़ों को तो जो है उन्होंने नहीं देखा पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज वालों ने, जो मार्क्सिज्म में है, ठीक है, लॉज ऑफ वैल्यू एंड क्रिएशन ऑफ इनइक्वालिटी टू सरप्लस वैल्यू और ये सारी एक्सट्रैक्टिव चीज़ें, वो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इकोनॉमी को भूल के थोड़ा बहुत जो है वो ज़्यादा आइडियोलॉजी में चले गए, और कुछ तो बिल्कुल ही चले गए, ये मैं तस्लीम करता हूँ। नहीं, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनमें से मार्क्सिज्म खत्म ही हो गया, लेकिन जो शुरुआत थी ना इसकी, जैसे राणा जीत को बताऊँ मैं, तो ये उस पर थियोरेटिकल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे में कुछ हिस्ट्रीज हैं जो कॉलोनियलिज्म से आई हैं। जैसे कि एक चैप्टर है ब्लास्फेमी लॉ पे, अगर आप इस ब्लास्फेमी लॉज की हिस्ट्री में आप अगर जाएंगे तो जाहिर है आप कॉलोनियल हिस्ट्री में ही जाएंगे ना, बिल्कुल इन द निटी ग्रिटी ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री, बिल्कुल उसको उस हिस्ट्री से आप अलग नहीं कर सकते। वो हिस्ट्री बहुत अहम है हमें अपने ब्लास्फेमी के जो पॉलिटिक्स है उसको समझना। So I think the colonialism had a major impact in shaping कि हमारी modernity ने किस तरह जो है वो shape किया, ठीक है। So ये theoretical level पे I think बहुत अहम है समझना कि ये different types of modernities किस तरह बनी है, लेकिन उसके पीछे तो जाहिर है कैपिटलिज्म है, और कैपिटलिज्म एक ग्लोबल सिस्टम है, और एक ग्लोबल सिस्टम के अंदर जो है हम मार्जिन्स में, यानी हम जो है थर्ड वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, हम ग्लोबल साउथ के अंदर, और दोज डिफरेंसेस ऑफ डेवलपमेंट एट अ ग्लोबल स्केल, ठीक है, वो उनको भी समझना है। तो आपने एक तरफ पॉलिटिकल इकोनॉमी समझनी है, और आपने दूसरी तरफ जो है वो आइडियोलॉजी और जो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे बने, मसलन शरीयत के कवानीन जो हैं उनकी हिस्ट्री को समझना है, और ये इनका आपस का जोड़ एनालिटिकली आपने समझना है। जैसे मार्क्सिस्ट अक्सर ये भी कहते हुए हमें सुनाई देते हैं कि भाई ये जो है एक यूनिवर्सल प्रोजेक्ट है, यानी सब लोग इसके साथ, इसके यानी जो वाइट मार्क्सिस्ट है और जो ब्राउन है सब एक बेसिकली, और इस तरीके की डिस्टिंक्शन हमें नहीं समझनी चाहिए, क्रिएट नहीं करनी चाहिए कि भाई ये इंडियन है, ये जो है पाकिस्तानी है, या ये यूरोपियन है। तो आप जैसे हमारी जो गुफ्तगू होती है अक्सर मार्क्सिस्टों से, तो वो इस पोस्ट कॉलोनियल जो आइडियाज़ हैं उनको वो रिजेक्ट करते हैं, और उनके ख़्याल में ये गैर अहम बात है। उनके ख़्याल में ये ज़रूरी नहीं है कि हम बताएं लोगों को कि किस तरह की टीरनी जो है वो हमारे लोग उस सफ़र किया है यहाँ पर कॉलोनियल एरा के अंदर। तो आपको लगता है कि ये एड्रेस करना इम्पोर्टेंट है, और मार्क्सिस्ट जो है उनको चाहिए कि इसको टैकल करें, उनको समझें इन आइडियाज़ को? मुझे लगता है कि जो मतलब ग्रामशी इंटर्न है, जो जिसके अंदर मार्क्सिज्म के अंदर जिसमें आइडियोलॉजी को एक आइडियोलॉजी जाहिर है पॉलिटिकल इकोनॉमी से आइडियोलॉजी का बहुत गहरा जोड़ है, ये दो चीज़ें हैं, सुपर स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है,
ٹھیک ہے نا, Base. لیکن بیس اور سپر اسٹرکچر سے, لیکن جو سپر اسٹرکچرل آئیڈیاز ہیں, آئیڈیالوجی, وہ ایگزیکٹلی ان ٹینڈم نہیں ہوتے, ان کا ایک فنکشنل ریلیشن شپ ہوتا ہے پولیٹیکل اکانومی. ایسی بات یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل اکانومی بھی جو بنی ہے نا, وہ بھی ظاہر ہے کلونیلزم کا اس کا بہت بڑا اثر پڑا ہے. یعنی ہمارے کیپٹلزم خود ہی ایک انٹرنلی ڈفرینشیٹڈ چیز ہے. سو آئی تھنک دیٹ یہ ساری چیزوں کو سمجھنا لازمی ہے. جو پولیٹیکل اکانومی ہے اس کی وجہ سے جو آئیڈیالوجی ہے, خاص طور پہ یہ کہ ظاہر ہے اب ہمارے یہاں تو اسلام از ریپڈ اپ ود اسٹیٹ شناخت, ریاست کی شناخت کے ساتھ, اور ہمارے اشرافیہ کی ہیجمونی کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. تو آئی تھنک دیٹ ان چیزوں کو ساتھ لے کے سمجھنا پڑے گا. ان کو آئیڈیالوجی کو بھی سمجھنا ہوگا, اور آئیڈیالوجیز میں جو ڈفرینسز ہیں, جس طرح کی ڈفرینسز میری کتاب میں جو ہے بیان ہے کرتا ہوں. سو آئی تھنک دیٹ وی ہیو ٹو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آل آف دیز تھنگس, اور ہم جو بھی تھیوریز ہیں ان کو کسی طرح ہمیں مطلب جوڑنا ہوگا. تھیوریز کو جو اس میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جیسے کہ میری کتاب کے اندر, میرے کام کے اندر میں بہت سارا لنگوسٹکس اور سیمیوٹکس جس کو کہتے ہیں, وہ اس کی ایک ٹریڈیشن ہے, بہت بڑی روایت ہے. چارلز پرس 20th century کی جو لنگوسٹکس کی ٹریڈیشن ہے, اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور وہ اس میں سیمیوٹکس میں سائنس سسٹمس کو سمجھنا, اور تو وہ ایک ٹریڈیشن ہے, مجھے لگتا ہے کہ بہت اہم ہے, کہ اس کے ذریعے آپ ریچول سمجھ سکتے ہیں, اس کے ذریعے آپ نیٹی گریٹی آف پولیٹیکل لائف کو سمجھ سکتے ہیں. تو پھر آپ ریاست کی جو ہیجمونی ہے, یا طبقاتی جو ہیجمونیز ہیں, جو کراس کلاس پالیٹکس ہے, یا موومنٹس ہے, تحریکیں ہیں, نیشنلزم کی تحریکیں, یا پاپولزم کہ عمران خان کی تحریک جو ہے, وہ اس کی پاپولیرٹی کہاں سے آتی ہے, وہ کس طرح وہ سمبلز موبلائز کرتے ہیں, وہ کس طرح اس آئیڈیالوجی کو ریئلائز کرتے ہیں آن دا گراؤنڈ. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں, اور اگر فائدہ ہوتا ہے, انالیٹکلی فائدہ ہوتا ہے کسی تھیوری کا, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف مارکسزم کی تھیوری ہو. جیسے یہ لنگوسٹک کی تھیوریز ہیں, مختلف کنسیپچول فریم ورکس ہمیں ہیلپ کرتے ہیں, ہمیں ہیلپ کرتے ہیں اس چیز اس مسئلے کو اینالائز کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. تو ہمیں ان کو, میں تو کافی ایکلیکٹک سمجھتا ہوں اپنے آپ کو, کہ ہمیں انالیسس کرنی ہے بہت ساری چیزوں کی, اور ان کو جو ہے جوڑنا ہے. ایک طرف پولیٹیکل اکانومی کا بس یہ ساری انالیسس کرنی ہے, جو ظاہر ہے مارکسزم کانسیپٹس آر نیسیسری فار, لیکن ہمیں یہ آئیڈیالوجیکل چیزیں بھی سمجھنی چاہیے, کہ ریچولز کس طرح ہوتے ہیں, اور اس طرح جو ہے آئیڈیالوجی کس طرح بنتی ہے. جو اپنی کتاب میں کرتا ہوں کہ جماعت کو یہ کس طرح تشکیل دیتے ہیں, دعوت کے ذریعے, یا آپ اسی اپروچ کو کسی اور بھی تحریک میں لے جا سکتے ہیں سمجھنے کے لیے. تو آئی تھنک دیٹ ایک تھیوریٹیکل اوپننس ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹس کو یہ بات کہوں گا میں ایکچولی, اگر جو اسٹوڈنٹ سن رہا ہے تو تھوڑا سا انسان کو جو ہے نا اپنے آپ کو, آپ نے ظاہر ہے مارکسزم کی جو ہسٹری ہے وہ آپ کو سمجھنی چاہیے, لیکن اگر دوسرے تھیوریٹیکل کانسیپٹس آپ کے لیے آپ کے کیا نا ایک ریالٹی کو کھولتے ہیں, اس کو سامنے لاتے ہیں, تو ان کو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ان کو بالکل آپ جو ہے نظر انداز کر دیں. بالکل ٹھیک ہے نا, ان کو بھی جو ہے آپ نے لے کے چلنا ہے, کیونکہ سمجھنا تو ہمیں یہ دونوں چیزیں ہیں نا, ہمیں پولیٹیکل اکانومی سمجھتے ہیں جو کیپٹلزم کی پولیٹیکل اکانومی ہے, اور ہمیں جو ہے وہ جو کلاس اسٹرگل ہے اس کی پالیٹکس بھی سمجھنا ہے. کلاس اسٹرگل کی پالیٹکس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں, جو مذہب سے جن کا تعلق ہوتا ہے, یا کلچر سے ہوتا ہے, یا جو سمبلز ہیں, یا ایک آئیڈیالوجی, یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو بھی سمجھنا. بہت شکریہ, بہت ہی پرمغز گفتگو تھی, میرے خیال سے بہت آئی اوپننگ ہوگی بہت سارے لوگوں کی. بہت مہربانی آپ کی, بہت شکریہ.